100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ دو، اس کا ثواب اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر۔ یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں، سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے سمجھنے کے لیے، وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی،
اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھو۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر، لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ
رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہو، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو. اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ. وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کنٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی. لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں. لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی. جب کبھی بھی آپ کو رمضان المبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا، رمضان. عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کی. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے،
حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے
جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے. تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ
روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 60، اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. بیسیکلی انہوں نے بخاری مسلم سے ہی لکھا ہے، لوح محفوظ سے نہیں پڑھا ہوا. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی، انہوں نے بھی کیمیا سعادت میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے. تو ہم تو آپ کو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے وقت کلمہ کون سا پڑھا جائے گا؟ کلمہ تو کوئی نہیں پڑھنا ہوتا بھائی نکاح کے وقت. نکاح تو ایجاب و قبول ہے گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے عوض، دیٹس آل. کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا. اور 6 کلمے تو ویسے ہی کوئی نہیں، اس میں سے آخری 2 کلمے تو مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، پہلے 4 تو چلیں مختلف انداز سے ثابت ہیں. کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں؟ آنکھوں کی حفاظت کر کے، اور مٹکے سے بچ کے، اور چھپی دوستی سے بچ کے، اور علیحدگی سے بچ کے حد الامکان کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی نظروں کی حفاظت کرنے کی برکت سے بچ جائیں گے. نمازوں کی پابندی رکھیں. کیا عقلی طور پر خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بھائی میری ویڈیو دیکھ لیں، Who created God? Where did God come from? تو میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے. دھروو راٹھی اور رچرڈ ڈاکنز کی جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کے تھم نیل کے اوپر، فنی ویڈیوز بنانا اور پھر اس سے آنے والا پیسہ کیا جائز ہے؟ جی، جو حلال کے اشتہاروں سے آئے گا وہ حلال ہوگا، جو حرام کے اشتہاروں سے آئے گا وہ حرام ہوگا. اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے کہیں خرچ کر دیں، حلال والا لے لیں. جو لوگ گھروں میں ختم کرواتے ہیں اور نیاز تقسیم کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نام کا ختم ہو تو درست ہے، اس اعتبار سے کہ آپ اللہ کے نام پر کوئی نیاز دے دیں. باقی وہ جو سامنے رکھ کے وہ پڑھتے ہیں وہ والی چیزیں ثابت نہیں، لیکن اصال ثواب کے لیے کسی رشتہ دار کے، اپنے آباء و اجداد کے، یا غریبوں کو کھلانے کے لیے جو آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں تو وہ درست ہے، اللہ کے نام کا ہونا چاہیے. ہاں، غیر اللہ کے نام کا ہوگا پھر درست نہیں ہے. غیر اللہ کے نام کا اگر کوئی 11ویں بھی دیتا ہے اس حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، یہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں نظر اور نیاز پیش کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، قیامت والے دن ان کا حساب و کتاب آسان کر دے، تو اس طرح کی 11ویں بھی آپ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے وہ گیلانی صاحب بری امام والے کہتے ہیں جی آپ کو 11ویں دینی چاہیے کیونکہ 11ویں والی سرکار کے بیٹے نے آپ کے حق میں فتویٰ دیا ہے. حالانکہ وہ فتویٰ مورل تو ضرور تھا. ہم نے جو کورٹ میں کیس لڑا ہے وہ تو 20 حوالے کرسچنز کی بک سے پیش کیے اور 15 مسلمانوں کی کتابوں سے. فتوے تو 144 میرے خلاف جمع ہوئے ہیں بھائی، اب تو 600 اکٹھے کر لیے ہیں وہ پنڈی کے مفتی نے. فتووں کے اوپر نہیں فیصلے ہوتے. فتووں کی کیا اوقات ہے وہ کورٹس میں، آپ کو پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ فتوے تو پیسے دے کے آپ جہاں مرضی لے لیں. تو میں نے کہا ہاں جی اس طرح کی 11ویں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جہاں بابا جی کو نفع پہنچانے کے لیے 11ویں دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، گناہوں سے درگزر فرمائے. اور ابھی ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر احمد نصیر صاحب، انہوں نے بری امام والے جو گدی نشین ہیں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، وہ کل ریلیز ہو چکی ہے. اس میں تو انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ جو مار دیا تھا بابا جی نے، وہ کہتے ہیں جھوٹا واقعہ ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کا کریکٹر یہ نہیں ہو سکتا. اور غوث پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی تھے، وہ کبھی بھی اس طرح مرید کو جلا کے راکھ نہیں کر سکتے. تو میں نے کل باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا فون کے اوپر کہ آپ نے بڑی جرأت دکھائی ہے. لیکن میں نے کہا کہ بابا جی، ہاں وہ جو باپا جانی ہے ہمارے ان کو بھی بتائیں، انہوں نے تو لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ جنات کا بادشاہ کتابچے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ باپا جانی کا بھی قصور نہیں ہے، وڈے بھی سارے باپا جانی سمجھے. عبداللہ محدث دہلوی ہونے یا باقی وہ سارے اس قسم کے واقعات نقل کرتے ہیں، بلکہ دفاع کرتے ہیں ان کے مفتی تو. اور دیکھیں دفاع میں یہ پیغمبروں کو تختہ مشق بناتے ہیں. لو میں میمز کے لیے مزید مٹیریل دینے لگا ہوں. پیغمبروں کو کہتے ہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا، اگر عبد القادر جیلانی نے بندہ مار دیا تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں. وہ میمز والا مٹیریل جو ہے نا وہ شاید پرانا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، میں نواں دین لگا. دوبارہ تو بنانی میم نہ دی بھائی. موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مرا تھا وہ انہوں نے بندہ مارا نہیں تھا، مکہ مارا تھا، اور مکہ جو ہے وہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. جبکہ آنکھوں سے جو لیزر ماری جاتی ہے جو ہالی ووڈ والوں نے غوث پاک سے چوری کی ہوئی ہے، اس سے بندے مرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، قرآن میں تو ہے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ شیطان کا عمل تھا جو ہو گیا مجھ سے. تمہارے غوث پاک نے کہیں معافی مانگی ہے؟ لوزامو، ہاں
اس سے اگلی بات، قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قتل کو یاد کر کے کہیں گے کہ آج میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو تمہارے غوث پاک 70,000 مریدوں کو کہاں سے لے کے جائیں گے؟ وہ تو معافیاں مانگ رہے ہوں گے قیامت والے دن. لو سامو، ہاں بخاری مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو تمہارے غوث پاک بھی معافیاں مانگ رہے ہوں گے، تو انہوں کتنے لے کے جان کے معافیاں مانگتے ہوں گے. میں تو کیا سی منو نہ چھیڑا کرو، میں چک وڈ لانگا. کہتے دیکھو جی انجینئر صاحب کہتے چک وڈ لانگا تے اے چک تے کتا وڈدا ہے. اور بھائی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے. ویسے تو آپ مدینے کے کتے ہیں نا، ہاں، اور مدینے کے وہ کتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے کا اوریجنل جو کتا ہے نا، اس کا بچہ جب ایک چھوٹا سا رسول اللہ کی چارپائی کے نیچے چلا گیا تھا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر میں انٹر نہیں ہوئے تھے. حضور کو خیال ہے کہ جبرائیل نے وعدہ کیا وہ آیا نہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. پھر آپ نے اپنی چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہ مدینے کا کتا، ہاں سگے مدینہ نظر آیا. آپ نے کہا انو کڈو ایتھو باہر ہے، کراچی بھیجو انو واپس. یہ آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ کہیں کہ انجینئر صاحب نے حدیث میں لفظ خود سے داخل کر دیے. ظاہر آج کی لینگویج میں نے بات کرنی ہے. ہاں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود سے ایک جملہ بولا تھا. ہاں تو ابوبکر کا غلام بھی خود سے بولے گا نا. جب تم کہو گے کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو ابوبکر کا غلام بولے گا کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں یہ 5 کمزوریاں ایسی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہیں، خواہ وہ کوئی نبی ہو، کوئی صحابی ہو، اہل البیت میں سے ہو یا کوئی ولی ہو. نمبر 1 کھانے پینے کی کمزوری. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. نمبر 2 ٹوائلٹ نہیں جائیں گے موت واقع ہو جائے گی. بابا جانی کا پیشاب بند ہوا تھا، آغا خان سے انہوں نے علاج کروایا تھا. نمبر 3 نیند. ہاں نمبر 4 بڑھاپا، اور نمبر 5 موت. یہ 5 چیزیں ہر انسان کے ساتھ جڑی ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، بابا ہو اوریجنل، جعلی بابا ہو. یہ کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوریاں رکھ کے انسان کو بتایا کہ انسان کتنا کمزور ہے. تو میں اس طرح کی جب باتیں کرتا ہوں نا تو وہ سمجھانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے جب وہ مدینے کے کتے کو نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی وجہ سے نہیں آئے ہوئے تھے، سگے مدینہ بیٹھا ہوا تھا یہاں. ہاں پھر یہ میرے اوپر اکثر اعتراض بھی کر رہے تھے، انجینئر صاحب جناب دینی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے مرید جلا کے راکھ کر دیں، تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے مریدنیاں کیچ کریں نہر والے پل پہ آ کے، تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کو انڈورس کریں، تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے کہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہاں تو بھائی رسول اللہ کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہد جو ہے وہ تفنن میں جن زی کو ان کے انداز میں سمجھا نہیں سکتا. آج ہماری بات کیوں سنی جا رہی؟ اسی وجہ سے کہ میں لوگوں کے لیول پہ اتر کے ان کو سمجھاتا ہوں. تمہارا تو جمعے کا خطبہ سننے کا کوئی روادار نہیں ہے، اسی لیے دوسری اذان کے وقت لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ انہیں کہو کہ جمعے کی تقریر ختم کر دو، یا لکھی لکھائی کرو یا چھوڑ دو. اور درس قرآن کا شوق ہے نا تو کسی اور دن رکھا کرو، اور نماز کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا. یہاں نماز کے ساتھ ہمارا کوئی درس نہیں جوڑا ہوا. 10 بجے شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے دعا ہو جاتی ہے. نماز یہاں پہ نہیں ہوتی، نماز لوگ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. تم اپنی مسجد میں بغیر نماز کی ٹائمنگ کے، بغیر جمعے کے کوئی درس رکھو، میں دیکھتا ہوں کون آ کے تمہارے ارشادات عالیہ سنتا ہے. یہ تمہاری اوقات ہے. لوگ تنگ آ چکے ہیں کہانیاں سن سن کے. کیا انشورنس کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ اگر اسلامک بینک کی ہو تو پھر درست ہے، ادروائز نہیں. تکافل کے نام سے چل رہی ہے. بار بار کہنے کے باوجود اگر ماں باپ بہن بھائی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تو ہم کیا کریں؟ بس اتنا ہی آپ نے کرنا تھا. آپ صبر کریں اور اپنی بیوی بچوں کا انتظار کریں، ہونے والی. ان کے بارے میں آپ کے اوپر obligation ہے. انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. کیا کوئی حدیث ہے کہ جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو ان کے سر سے آواز آئی کہ مجھے دفنا دو؟ کہانیاں یار، اس طرح کی کہانیاں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی منسوب کی ہیں. جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا اب دنیا سے اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ وہ بولنا شروع کر دے گا یا اس کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے. یہ سب جعلی باتیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جذباتی باتیں. میرے 3 دوست بریلوی ہیں، انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھ رہے. کچھ آئیڈیا دیں کہ مزید کیا کرنا چاہیے. بس سمجھا لیا کافی ہے.
ہم نے تو ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے فتنہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ. ان کی ڈاکٹرن میں بات کریں, جو بات سننا چاہتے ہیں آپ وہی بات کریں, جو ان کا ٹاپک ہے وہی ڈسکس کریں. یعنی اگر ایک بریلوی کا ٹاپک ہے نا کہ وہابی گستاخ رسول ہوتے ہیں تو کہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی, لیکن آگے چل چشتی رسول اللہ, ہاں شبلی رسول اللہ, لوائی اعظم من لوائی محمد, ہاں سبحانی ما اعظم شأنی, یہ ساری چیزیں, یہ کھرچ. یہ پچھلے دنوں بھی ہمارے جو محبوب مذہبی پیشوا نظراتی کونسل کے سرکردہ رکن مولانا طاہر اشرفی حافظہ اللہ تعالی نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں, اب جیل میں بھی رہ کے آئے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. یعنی اندازہ کریں کہ جو میں آپ سے کہتا تھا نا کہ اصل مسئلہ بزرگ ہیں, نبی اسلام سے ان کا کیا لینا دینا چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پارٹی کا, تو انہوں نے اگل دی یہ بات. تو انشاءاللہ تعالی میں ٹائم ملا تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک کبھی بنا کے اس کو ایڈریس بھی کروں گا کہ انہوں نے اگل دی ہے اصل وجہ کہ جی بابیاں تے ساڑھے ہاتھ ہولا رکھو. بھئی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاؤ نا. بریلویوں کے بابوں نے دیوبندیوں کے بابوں پہ کیا ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا, اور دیوبندیوں کے بابوں نے بریلویوں کے بابوں پہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا. مجھ سے کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اور میں نے آج تک کسی بابے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, عبارتوں پہ لگایا ہے. اور وہ تم بھی مانتے ہو کہ عبارتیں کفری ہیں, لیکن کہتے ہو کتابیں بدل گئی ہیں. اور میرے ڈر دی وجہ سے بدلی ہیں, کوئی نہیں سن بدلی ہیں. میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کافر بھی تو کافر کے گھر میں پیدا ہوتا. بھائی سوال یہ لکھیں اس میں آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے؟ ہاں کیونکہ مر گئے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, کیونکہ زیادہ تر چانس یہ ہے کہ قبر پرست ہوں گے. ہاں کافر ہوں گے تو کبھی خیال آئے گا کہ یہ ہاتھ کا بنا ہوا بت ہے, اس کے آگے میں کیوں جھکوں, لیکن مسلمان کو تو خیال نہیں آئے گا. وہ کہے گا بابا جی بڑے پہنچے سن, اندر جا کے طاقتیں ود گئی ہیں. تو یہ لکھیں کہ اس میں میرا کیا قصور کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, یہ لکھیں. ہاں میرے بھائی دکھ اس کے اوپر ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مرے, جو ریگستان میں پیاسا مرتا ہے اس میں صبر آ جاتا ہے. مسلمان جو ہیں وہ دریا کے کنارے پیاسے مر رہے ہیں. قرآن گھر میں موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن یہ ادھر ہی کھڑے ہیں. سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سونی کن تھر کے ہوں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یہ کہہ رہے ہیں جی بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری. قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم. یہ کہہ رہے ہیں جناب یا باول حق بیڑا تک, ان کو کوئی خیال نہیں آ رہا. قرآن میں لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. میں نے خود طواف کعبہ کے دوران ایک انڈین جوڑے کو, آنٹی اور انکل کو 2007 میں یہ پڑھتے ہوئے سنا. وہ تسبیح ہاتھ میں تھی اور یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے. جی وہ کہتے ہیں نا جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملے گا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والوں نے اللہ سے تو ملا ہی نہیں. جن کو آپ اللہ والے کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ سے ہی ملاتے رہے. وہ پیر نصیر الدین صاحب کہتے ہیں ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے, اور پھر صرف ولی باقی رہ جاتا ہے, اللہ کا لفظ بھی ہٹ جاتا ہے. کہتے ہیں نا ولیاں دے بارے بولتا ہے. جی میں ولیاں دے بارے بولنا, اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں بولتا, ان کا تو میں دفاع کرنے والا ہوں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. صحابہ کے دور میں جو واقعات پیش آئے ہم انہیں حدیث کیوں کہتے ہیں؟ محدثین اسے حدیث ہی کہتے ہیں. بھائی حدیث ایک ٹرم ہے, اس کو سمجھ لیں. حدیث مرفوع وہ ہے جو نبی الاسلام کے فرامین ہے, یعنی وہ بلند کیے گئے ہیں رسول اللہ کی ذات تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث موقوف وہ ہیں جو صحابہ کرام تک ہیں. اس کے بعد پھر نیچے آ جائے تو تابعین کے اقوال ہوتے ہیں, پھر تبع تابعین کے اقوال. احادیث کی کتابوں میں سب کو حدیث کے ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. لہذا نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جو واقعات ہیں, خلفائے راشدین کے زمانے میں جو واقعات ہیں, وہ بھی حدیث کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی سند سے بیان ہوتے ہیں. احادیث جب بھی بیان ہوتی ہیں تو ایک واقعے کے تحت بیان ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو میں نے اپنے کانوں سے نہ سن رکھی ہو. یعنی رسول اللہ پہ جھوٹی حدیث بیان کرنے کا وبال اتنا بڑا ہے کہ آسمان سے کوئی زمین پہ گر پڑے اس کی تکلیف کم ہے. اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے ہی روایت کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب وہ جو حدیث تھی
کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، جو مولا علی نے کہا بخاری مسلم میں. اب یہ نبی الاسلام کا تو فرمان نہیں ہے، یہ حضرت علی کا اپنا قول ہے، لیکن حدیث کا نمبر وہی چل رہا ہے. اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. جو یہ مولوی میرے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر، او پائیو تواڈے وڈے سنجے آ کے جا چکے، وڈ دیتے مولا علی نے، خوارج سمجھے. ہاں ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم تو شیعان علی میں سے ہیں. تو جو ان کے خلاف قتال کرے گا وہ مخلوق میں بہترین جماعت ہوگی. تو مولا علی جنگ نہروان سے پہلے اپنے فوجیوں کا مرائل بلند کر رہے تھے وہ حدیث سنا کے. اب اس میں حدیث تو صرف اتنی ہے، باقی تو مولا علی کے اقوال ہیں اور اس واقعے کا بیان ہے کہ خوارج کے خلاف ان کا قتال ہے، لیکن اس سب کو حدیث کہا جاتا ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھ کے لوگوں کو اطاعت امیر کے اوپر احادیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تم پہ حکمران ہو نا تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے تم نے. اور قبائلی سسٹم میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ اپنے سے نچلے طبقے میں سے آپ کا کوئی ہیڈ لگا دیا جائے اور آپ اسے اوبے کریں. تو ایک تابعی وہاں بیٹھ کے یہ گفتگو سن رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. جبکہ قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور نہ اپنوں کو قتل کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کریں اور حرام خوریاں کریں یا اللہ کی بات مانیں؟ بڑی بات تھی. تھوڑی دیر عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، خاموش رہے. پھر سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی شروع کر دو. اب جب ہم یہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث تے نہیں ہے، کہتے ہیں حدیث کے لیے یہ حدیث ہے نا کہ تم پہ ناک کٹا حبشی بھی اگر حکمران لگایا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. نبی الاسلام کا فرمان اس میں موجود ہے. باقی جو پورا واقعہ اسی نمبرنگ کے تحت اسی سند کے ساتھ بیان ہوا ہے سرکمسٹانسز بتانے کے لیے. علماء کا یہی کام ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی ہم شان نزول بتائیں گے اور بتائیں گے کس جگہ فٹ ہوتی ہے کون سی حدیث. تو فٹ ہی کی تھی ہے نا امام مسلم نے، اور خود نہیں فٹ کی تھی، وہ اس راوی نے فٹ کی ہوئی ہے کہ کس موقع پہ میں نے یہ بات کی، کس موقع پہ میں نے آیت بیان کی، کس موقع پہ انہوں نے حدیث بیان کی، کس موقع پہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرنی کیسے نہیں کرنی. لو سامو، میں سعودی عرب جب 2014 میں عمرے پہ گیا تو وہاں کچھ سلفی نوخیز لڑکے جو تھوڑی بہت انگریزی جانتے تھے میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو ان دنوں ہمارا فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے. 2014 کی بات کر رہا ہوں، آج تو 2026 ہے، 8 فروری. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں ناسبیت ہے. تو میں نے ان کو کہا یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. تو وہ کہنے لگے کہ لائبریری سے مسلم شریف لے آتے ہیں. مسلم شریف لے کے آئے. میں نے کہا یہ حدیث کھول کے پڑھو. ساتھ ہی فیوز اڑ گیا ان کا. تھوڑی دیر پہلے وہ بخاری مسلم کر رہے تھے اور ساتھ ہی فیوز اڑ گیا. میں نے کہا ہاں بتاؤ. تو کہتے جی آپ کو کس نے حدیث بتائی؟ او میں کہا چھاڑ اس گل نو یار، تیری پھوپھی بھی نس گئی سی. اللہ دے بندہ منو کہ حدیث چھوڑ، تو 10 کے لکھیا گیا ہے. پہلے تو وہ 1-1.5 ہفتہ وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اگلے دن اس جگہ پہ وہ واپس نہیں آئے. ماموں کی محبت میں ماموں کرتے مار گئے. موت کے بعد جنت اور دوزخ کا بتایا جاتا ہے. یہ موت کے بعد کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا. جنت اور دوزخ کے بارے میں جو جی تو کس کا دعویٰ ہے کہ واپس کوئی آیا ہوا ہے؟ اگر آج پتہ لگ جائے کہ موت کے بعد جنت دوزخ کا خیال غلط ہے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی رنگینی سے دور رکھا ہے. نہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جنت آپ کا مقدر ہوگی. انسانوں والی زندگی گزاریں. باقی ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو یہی تو ہمارا امتحان ہے. میں اکیلا بھائی ہوں. میرے کیا لکھا ہوا ہے ابو، اچھا میرے والد 8 سے 21 سال پہلے وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میری والدہ نے تب سے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لوگوں کا کیا لینا دینا بھائی، اس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن میں. بھائی یہ تو ہر دوسرے گھر کی سٹوری ہے. میرے والد کی عمر 13 سال تھی اور وہ اکیلے ہیں، نہ ان کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن. اور میری دادی ماں 1966 میں بیوہ ہو گئی تھی. آج ماشاءاللہ ان کی عمر 105 ہے. ہاں بالکل، وہ یعنی صرف یہ ہے کہ اب ٹوائلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں ایشو ہے، ادروائز تو ان کو ایک ایک چیز یاد ہے ماشاءاللہ تعالی.
کدھر 66 اور کدھر 26، تو زندگی گزاری ہے. میری وائف کی جو دادی تھی وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے اور وہ فوت ہوئی ہیں 70+. تو یہ عورت کا حق ہے. عورت کی جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اس کے لیے پرائورٹی اولاد ہوتی ہے. مرد کی ضرورت ہے عورت شادی کے پوائنٹ آف ویو سے. عورت اپنی اولاد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے اگر فائنینشلی وہ سٹرانگ ہو، وہ سارا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اس پہ آپ کسی عورت کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یہ اس کا رائٹ ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہماری تمام مائیں جو ہیں انہوں نے نبی اسلام کی وفات کے بعد شادی نہیں کی، اگرچہ ان کا ایک سٹیٹس ماں والا تھا لیکن بیسک نیڈ تو ان کی یہ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ دیا، انہیں صبر بھی دے دیا. سیدہ عائشہ 47 ایئرز زندہ رہی ہیں. ایک جوان عورت 18-20 سال کی بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے 47 ایئرز گزارے تو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا.